إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے متعلق پچھلی درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت وہ اصل الدین ہے، دین کی بنیاد اور اساس ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا جو طریقہ ہے وہ تین ہے۔ التفکر فی آیات اللہ الکونیہ، والتدبر فی آیات اللہ التکوینیہ، والتدبر فی آیات اللہ القرآنیہ، والنظر فی افعال اللہ التکوینیہ، والنظر فی آیاتہ التکوینیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو خلقت ہے مخلوق کی، کائنات کی، اس میں سوچنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں تدبر کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیات تکوینیہ ہے یعنی اللہ کے افعال، اللہ کے کام، ان کی طرف دیکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہہ دیجئے اے نبی تم چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ جھٹلانے والا لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے، یعنی جھٹلانے والی قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ یہ اللہ کا فعل ہے، اس کو آیات تکوینیہ کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آیات کونیہ، آیات قرآنیہ اور آیات تکوینیہ، یہ تینوں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معرفت کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ کے پہچان کی طرف، اور یہ انسان کو اس کی خلقت کے مقصد کی طرف لے جاتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، سر الوجود، غایت الوجود، اس کائنات کی وجود اور تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور اسی طرح عبادت کا کیا مقصد ہے، اور پھر موت کے بعد کیا ہوگا،
کس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اور کس کی طرف جانا ہے، مرنے کے بعد ہم سے کس چیز کے متعلق سوال ہوگا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم ہے ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے ان چیزوں کے بارے میں جو یہ کیا کرتے تھے دنیا میں، یعنی ان کے اعمال کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس لیے کوئی بندہ اگر اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہو تو پھر ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیات کونیہ ہے، یعنی کائنات اور انسان، پچھلی درس میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کونیہ کی دو بنیاد ہے، ایک آفاق اور ایک انسان، ان میں سوچنا، ان میں فکر کرنا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیات تکوینیہ ہے ان کی طرف دیکھنا کہ جھٹلانے والے لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت کا انجام کیا ہوا، جو لوگ اللہ رب العالمین کے نافرمانی کیا کرتے تھے اللہ نے ان کے ساتھ کیا رویہ کیا، ان کے ساتھ کون سا سلوک کیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن میں تدبر کرنا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اس مبارک اور عظیم کتاب کو ہم نے نازل کیا اس مقصد کے لیے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں اور اس میں غور کریں۔ اگر ایک بندہ اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے، تو یہ نیک بخت اور سعید انسان ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی تو یہ بدبخت اور کم قسمت انسان ہے۔ اثر میں ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء۔ اے آدم کی اولاد، تم مجھے طلب کرو، مجھے تلاش کر لو، تلاش کرو گی تو مجھے پاؤ گی، اگر تم نے مجھے پا لیا وجدت کل شیء، تم نے ہر چیز کو پا لیا ہے، یعنی تمہیں ہر چیز مل گئی ہے، ہر خیر تمہیں حاصل ہو گئی ہے۔ وَإِن فِتْتُكَ فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اگر میں تم سے فوت ہوا، یعنی اگر تم میری معرفت سے محروم رہے تو پھر تم سے ہر چیز فوت ہو گئی ہے، پھر تمہیں کچھ بھی نہیں ملا، پھر تو بدبخت انسان ہے، تجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر اللہ نہ ملا تو پھر کچھ بھی نہیں ملا۔ وَأَنَا أَحَبُّ إِلَيْكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں اور ہر چیز سے زیادہ میں محبوب ہوں۔ یعنی تجھے چاہیے کہ اگر تجھ میں فراست ہے، عقل ہے، کہ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو جاننے چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اصل محبوب ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس سے لگاؤ رکھنے چاہیے، اس سے تعلق بنانے چاہیے، اس سے تعلق جوڑ لینے چاہیے۔ ہر کمال اللہ کی ذات میں ہے، ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذات کامل ہے، اس کی صفات کامل ہے، اس کی افعال کامل ہے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے، عمرو بن دینار رحمہ اللہ نے کہا تھا، خرج مفالس الدنیا ولم يذوق حلاوة ما فيها، دنیا کی جو مفلس ہے وہ دنیا سے نکل گئے، لیکن دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز تھی اس کی مٹاس کو چکے بغیر اس دنیا سے چلے گئے۔ خرج مفالس الدنیا ولم يذوقوا حلاوة ما فيها، مفلس تو اس دنیا سے نکل گئے
اور اس دنیا میں جو سب سے لذیذ اور سب سے جو عمدہ چیز تھی اس کے ذائقے کو چکے بغیر نکل گئے۔ وہ کیا ہے؟ معرفت اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، اللہ کی بندگی کا جو مٹاس ہے، جو حلاوت ہے، اس سے محروم رہنا یہ اصل محرومیت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان فی الدنیا جنت من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ، دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو اس جنت میں داخل نہ ہو آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اللہ رب العالمین کی عبادت کی حلاوت اور مٹاس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلق، یہ جنت ہے اس دنیا کے اندر۔ جو اس جنت سے محروم رہے آخرت کی جنت سے بھی محروم رہے گا۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت وہ دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلی قسم اس کو کہتے ہیں معرفت اقرار، معرفت اقرار یعنی اقرار کے حد تک اللہ رب العالمین کی پہچان۔ معرفت اقرار اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود کو تسلیم کرے کہ اللہ ہے۔ یہ وہ معرفت ہے کہ اس میں تمام انسانیت شریک ہے، الکافر والمؤمن والمطیع والفاجر والتقی والعاصی۔ یہ معرفت کافر کو بھی حاصل ہے، مومن کو بھی حاصل ہے، مطیع فرمان بردار کو بھی حاصل ہے، نافرمان کو بھی حاصل ہے، با تقوی کو بھی حاصل ہے، جو تقوی سے عاری اور خالی ہے اس کو بھی حاصل ہے۔ یہ معرفت ابلیس کو بھی حاصل ہے، ابلیس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود کا انکار نہیں کرتا، ابلیس بھی مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، صرف اللہ کی وجود کو نہیں مانتا بلکہ ابلیس اللہ کے خالقیت کو بھی مانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کو بھی مانتا ہے۔ ابلیس ہی نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے رب تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا تھا آگ سے اور آدم کو پیدا فرمایا تھا مٹی سے۔ ابلیس اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ میرا خالق ہے۔ یہ بات قابل غور ہے، اس پر آپ غور کریں۔ نہ صرف اللہ کی خالقیت کو مانتا ہے بلکہ ابلیس اللہ کی عزت تک مانتا ہے، اللہ کی عزت کی اس نے قسم اٹھائی ہے، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں ضرور ان سب کو گمراہ کر لوں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عزت کو بھی ابلیس مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس کے باوجود پھر بھی شیطان ہے، پھر بھی ابلیس ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، پھر بھی یہ اللہ رب العالمین کا دشمن ہے۔ دنیا میں ایسا کافر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود کا انکار کرتا ہو، وہ ایسا کافر بہت کم ہی گزرا ہے، بلکہ گزشتہ امتوں میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا کافر گزرا نہیں ہے۔ صرف ایک فرعون کے بارے میں اہل علم کا اختلاف نظر ہے کہ فرعون کیا کافر معطل تھا یا کافر مشرک، یعنی دہری کافر تھا، اللہ کے وجود کو نہیں مانتا تھا، یا کافر تھا مشرک تھا، اللہ کے وجود کو مانتا تھا۔ صرف فرعون کے بارے میں دو موقف ہے اہل علم کا، اور اس سے پہلے نمرود گزرا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی انسان گزرے ہیں کافر، وہ سب اللہ کے وجود کو مانتے تھے۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ کی جو معرفت ہے
معرفت کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے معرفت اقرار، اللہ کی وجود کا اقرار کرنا۔ یہ معرفت، یہ کوئی کمال کی معرفت نہیں ہے، صرف اللہ کو اس حد تک پہچاننا کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ وہ مدبر ہے، زمین اور آسمان کے نظام کو چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ میرے کان اور میرے آنکھوں کا مالک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی وہ رازق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جس کو پناہ دے دے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ان تمام چیزوں کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، ان تمام چیزوں کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، قرآن اس پر گواہ ہے۔ سورۃ یونس کی آیت قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کون تمہیں رزق روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ کون ہے مالک تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں کی؟ کون ہے جو زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکال دیتا ہے؟ کون ہے جو ساری معاملات کا وہ تدبیر کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، عن قریب ہی کہیں گے کہ سارا کچھ اللہ کرتا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں ڈرتے نہیں ہو۔ 31 نمبر آیت سورۃ یونس کی۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون اس کی 84 نمبر آیت 84 قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون۔ اے نبی ان کو کہہ دے زمین کس کی ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، یہ مشرکین کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہے۔ ان سے پوچھو من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک اور رب کون ہے؟ سیقولون للہ، یہ کہتے ہیں اللہ کے لیے ہے، اللہ ہے ان کا مالک۔ قل من بیدیہ ملکوت کل شیء، ان کو کہہ دیں کہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دے سکتا ہے، اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تم جانتے ہو تو یہ بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ سیقولون للہ، عن قریب کہیں گی یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ سامعین، یہ بات نہایت قابل غور ہے کہ اس حد تک مشرکین اللہ کو مانتے تھے، اس حد تک مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے کہ مالک، خالق، رازق، مدبر، پناہ دینے والا، آسمانوں کا رب، عرش عظیم کا رب اور ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ان تمام چیزوں کو مانتے تھے، زبان سے اس کا اقرار بھی کر لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تم کلمہ پڑھ لو تو وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کرتے تھے، وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کرتے تھے۔ سورۃ صافات اس کی 35 نمبر آیت میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک یہ مشرکین تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو
یستکبرون، وہ تکبر کرتے تھے، یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اللہ کی خالقیت، مالکیت، رازقیت اور مدبر ہونے کو مانتے تھے، اس کے رب عرش عظیم ہونے کو مانتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ وہ پناہ دیتا ہے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یعنی جس کو وہ پکڑنا چاہے دنیا کے کوئی طاقت اس کو پناہ نہیں دے سکتی۔ ان تمام چیزوں کو ماننے کے بعد جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ، تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کرتے تھے۔ سامعین، بات کیا ثابت ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی کچھ اور ہے۔ مشرکین عربی خالص ہوتے تھے، عربی ناب، وہ اس کلمے کے مطلب اور مفہوم کو صحیح معنوں میں جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کلمہ ہم سے اللہ رب العالمین کی کس قسم کی معرفت کا مطالبہ کرتا ہے، اس لیے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ اپنی تمام عبادات کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اپنی نماز، اپنی قربانی، خلاصہ اپنی تمام زندگی کو، اپنی دین، اپنی رات کو، اپنی خلوت اور اپنی جلوت کو، اپنی مصروفیت اور فراغت کو، اپنی روشنی اور اندھیرے کو، اپنی ہر چیز کو اللہ رب العالمین کے لیے کر دینا، اس کے لیے وقف کر دینا، اسی کے ارد گرد گھومنا، اسی کی رضا کی تلاش میں رہنا، اسی کی معرفت کے حصول کی تلاش میں رہنا، اور ومماتی، پھر میری موت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اس میں اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، ان معاملات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ان معاملات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو، اپنی موت کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ یہ اس کلمے کا مطالبہ ہے اور مفہوم ہے جس کو صحابہ نے صحیح معنوں میں سمجھ لیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کی معرفت، یعنی معرفت اقرار، صرف اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا، اس کے خالق، مالک، رازق ہونے کو تسلیم کرنا، اس کو ابلیس بھی مانتا ہے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگیں لڑی، ان کے خون کو بہایا، ان کے خون بہانے کو جائز قرار دیا، اور اس کو من افضل العبادات کہہ دیا، اور اس کو اسلام کا سب سے اونچا مرتبہ اور نقطہ کہا۔ تو بات ثابت یہ ہوتی ہے کہ یہ معرفت لا تقدم ولا تؤخر، صرف اس حد تک اللہ کو پہچاننا، نہ یہ آپ کو آگے بڑھائے گی اور نہ اس سے کچھ اور فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسری معرفت وہ معرفت ہے جس معرفت کو اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، وہ اللہ کی کون سی معرفت ہے؟ معرفت توجب الایمان باللہ، توجب الانابۃ الیہ، توجب التوکل علیہ، توجب المحبہ، توجب الخوف۔ ایسی محبت، ایسی معرفت جو ایمان باللہ پر صحیح ایمان تک انسان کو پہنچائے، اللہ کی ایسی معرفت جو انسان کو اللہ کی طرف جھکنے والا بنا لے، اللہ کی ایسی معرفت کہ انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنے والا بنا دے، ایسی معرفت جو انسان کو اللہ سے محبت کرنے والا بنائے، ایسی معرفت جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنے والا بنائے، ایسی معرفت جو انسان کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرے، ایسی معرفت جو انسان کو اللہ کی ملاقات کی طرف شائق اور راغب کرے، ایسی معرفت جو انسان کو اللہ کی معصیت سے روکے، ایسی معرفت جو انسان کے دل کو اللہ کی عظمت سے بھر دے۔ یہ معرفت اللہ رب العالمین ہم سے چاہتے ہیں۔
وہ معرفت جو آپ کو اللہ کی اطاعت پر ابارے، ایسا ایمان جس میں التزام نہ ہو، اللہ کے دین کا التزام نہ ہو، ایسا ایمان کہ آپ کو اللہ تعالی اپنے حرام کے دروازوں میں دستک دینے والا پا لے، ایسا ایمان کہ اللہ تعالی وہاں آپ کو موجود نہ پائے جہاں آپ کو حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، ایسا ایمان کہ اللہ تعالی آپ کو وہاں موجود پائے جہاں جانے سے اللہ نے آپ کو روکا ہے، ایسا ایمان، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی معرفت کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ ایسی معرفت یہ بیکار معرفت ہے، یہ معرفت ابلیس کو بھی حاصل ہے، یہ معرفت تمام کفرہ اور فجرہ کو حاصل ہے۔ وہ حدیث معروف اور مشہور حدیث مفلس کے نام سے، اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مفلس وہ ہے جو نیکیاں لے کر قیامت کے دن حاضر ہو، لیکن جب وہ میدان محشر میں آتا ہے تو اکل مال ھذا، سفک دم ھذا، شتم ھذا، قذف ھذا، ضرب ھذا، اس نے اس بندے کے مال کو ناجائز کھایا ہے، اس نے اس پر ظلم کیا ہے، اس نے اس کا خون بہایا ہے، اس نے فلان بندے کی عزت چھین لی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کی جو داد خواہ ہے، اس سے اپنے حقوق کا جو مطالبہ کرنے والے ہیں، اس کی نیکیوں کو ان میں بانٹیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہوں گی لیکن اس سے اپنے حقوق کو چاہنے والے ابھی باقی ہوں گی، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے گناہوں کو اس کے سر پر ڈال دے گا، ثم طرح فی النار، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ابھی مفلس، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، نیکیاں تو اس نے کی ہے لیکن اللہ کو نہیں پہچانا۔ یہ بڑا قابل غور نکتہ ہے، اس پر ہمیں سوچنے چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنے چاہیے۔ ایسا ایمان جو عمل سے خالی ہو، جو مثمر نہ ہو، بیکار ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الکہف کی آخری آیت میں فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جو اپنے رب کی ملاقات اور دیدار کی امید رکھتا ہو تو صرف یہ امید رکھنا کافی نہیں ہے، یہ صرف امیدوار ہونا کافی نہیں ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اگر وہ اپنی امیدواری میں سچا ہونا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہو، سچا ہونا چاہتا ہو، تو پھر عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، عمل کرے اور شرک سے خودداری کرے، شرک سے اجتناب کرے۔ دلیل ہے اس بات پر کہ کوئی ایمان کا کوئی دعویٰ وہ دلیل کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو پہچانتا ہوں، تو پھر اس پہچان کے دلائل پیش کرے اپنی زندگی سے کہ وہ اللہ کو کس طرح پہچانتا ہے۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جو کتابوں کو پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے، کتاب کے ورا گردانی سے، اسی طرح یونیورسٹی میں پڑھنے سے، کالج میں پڑھنے سے، مدارس میں پڑھنے سے یہ معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ اس معرفت کے لیے مجاہدہ، جد و جہد، کوشش، اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے عاجزی، تواضع، اللہ سے مدد مانگنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَيْكَ، یا اللہ میں اپنے تمام معاملات کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ اللہ سے مدد مانگنا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز، کمزوری اور فقر کا اظہار کرنا، اس سے یہ معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس سلسلے کا اب اگلا حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور تمام سامعین کو اپنی دین کی صحیح سمجھ، توحید کی صحیح سمجھ، صحیح مطلب ہمیں سمجھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اپنی دین کا کام لے لے، ہمیں اپنی دین کی خدمت میں استعمال کرے، اور ہمیں اپنی طرف اس وقت اٹھا لے، اپنی امانت ہم سے اس وقت لے لے جب وہ ہم سے راضی ہو۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔